Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lecture number 3, first year, chapter number 1, assessment of uncertainty in final measured value. Assessment of uncertainty in final measured value का मतलब ये है कि आप फाइनल measured value में टोटल अनसर्टेनिटी किस तरह मालूम करेंगे, रूल्स क्या है, उस रूल्स को हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट रूल आपके पास जो है दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल. याद रखिए, हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. मास को आप मास के साथ ऐड कर सकते हैं, टाइम को आप टाइम के साथ ऐड कर सकते हैं, लेंथ को आप लेंथ के साथ ऐड कर सकते हैं. मास को आप टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, लेंथ को आप टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते. आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते. अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 किलोग्राम प्लस 3 सेकंड्स, तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता. ये आपके पास 5 किलोग्राम प्लस 3 सेकंड ही होगा. तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते. तो मैं लिख लूंगा कि अगर आपके पास मास m1 हो, मास m1 दैट इज लेट्स सपोज 100 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम, और m2 आपके पास जो है दिस इज 400 ग्राम प्लस माइनस 0.2 ग्राम. ठीक है. अगर मैं मालूम करना चाहूं कि टोटल मास क्या होगा, विच इज द सम ऑफ मासेस m1 एंड m2, तो 100 प्लस 400 ये आपके पास 500 होगा. 0.2 प्लस 0.3 ग्राम आपके पास होगा. और अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा m which is equal to m2 minus m1, तो 400 minus 100 300 ग्राम प्लस माइनस 0.3 ग्राम. तो इस एग्जाम्पल से आपको ये मिल गया कि याद रखिए, अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे या सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो अनसर्टेनिटीज आप हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे. आप देखिए इसमें भी अनसर्टेनिटी एडिशन, ये भी अनसर्टेनिटी 0.3 ग्राम और इसमें भी 0.3 ग्राम. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल्स में आप अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे टू गेट द अनसर्टेनिटी इन अ फाइनल मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, आप अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे टू गेट द फाइनल मेजर्ड वैल्यू. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे. ठीक है, तो रूल के मुताबिक से. ठीक है. अच्छा, आपके पास मल्टीप्लीकेशन सेकंड रूल है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल. Multiplication and division rule. Adding percentage uncertainty. Adding percentage uncertainties. Adding percentage uncertainties. We will get percentage uncertainty in a final measured value. अगर आपके पास एक फार्मूले में प्रोडक्ट या डिवीजन हो, ठीक है, तो आप मेजर्ड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन अनसर्टेनिटीज के साथ आप क्या करेंगे, आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे. और जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करके ऐड करेंगे, तो आपके पास फाइनल मेजर्ड वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगा. ठीक है. एक बात स्टार्ट में मैंने नहीं कहा, तो आप यहां पर सुने. अगर फार्मूले में एडिशन हो तो मेजर्ड वैल्यूज को ऐड करें. अगर फार्मूले में सब्ट्रैक्शन हो तो मेजर्ड वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें. अगर फार्मूले में प्रोडक्ट हो तो मेजर्ड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें. अगर फार्मूले में डिवीजन हो तो मेजर्ड वैल्यूज को डिवाइड करें. अगर फार्मूले में किसी पैरामीटर पे पावर हो तो आप मेजर्ड वैल्यू का पावर निकाल लें. ठीक है. लेकिन अनसर्टेनिटीज को आप हमेशा क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे. ठीक है. तो प्रोडक्ट और डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, तो हमारे पास फाइनल मेजर्ड वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगा. ठीक है. अब यहां पर अगर मैं लू, यहां पर आपके पास है आई लेट सपोज आपके पास है 1 एम्पेयर प्लस माइनस 0.1 एम्पेयर. ठीक है. रेजिस्टेंस आपके पास है 100 ओहम और इसमें आपके पास 1 ओहम अनसर्टेनिटी है. और मैं अगर आपसे पूछूं कि वोल्टेज क्या होगा, व्हाट विल बी अ वोल्टेज, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक से V आपके पास है दिस इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. अब फार्मूले में आपके पास प्रोडक्ट है, फार्मूले में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है.
تو ہم میجرڈ ویلیو کو ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, میجرڈ ویلیو کو ہم ملٹیپلائی کریں گے. تو 100 ملٹیپلائی بائی 1 100 وولٹ پلس مائنس. اب یہاں پر انسرٹینٹی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ تو آپ کرنٹ میں پرسنٹیج انسرٹینٹی معلوم کریں. تو 0.1 ڈیوائڈ بائی 1, اس میں آپ کے پاس 10% پرسنٹیج انسرٹینٹی آ جائے گا. اگر آپ اس میں پرسنٹیج انسرٹینٹی ریزسٹنس میں معلوم کریں, یہ 1% آ جائے گا. تو اس میں آپ کے پاس 11% پرسنٹیج انسرٹینٹی آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کرنٹ میں پرسنٹیج انسرٹینٹی معلوم کریں, ریزسٹنس میں پرسنٹیج انسرٹینٹی معلوم کریں. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ ایڈ کر جائیں تو آپ کے پاس وولٹیج میں پرسنٹیج انسرٹینٹی آ جائے گا. اور اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں, 100 وولٹ پلس 11 ڈیوائڈ بائی 100 ملٹیپلائی بائی 100 وولٹ. تو یہ آپ کے پاس کینسل, اور 100 وولٹ میں 11 وولٹ آپ کے پاس انسرٹینٹی ہے. ٹھیک ہے, تو پرسنٹیج انسرٹینٹی کو آپ فائنل میجرڈ ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس انسرٹینٹی ان فائنل میجرڈ ویلیو آ جائے گا. ٹھیک ہے, میں یہاں پر لکھ لوں گا uncertainty in final measured value is equal to percentage uncertainty in final measured value multiply by final measured value. Uncertainty in final measured value is equal to the product of percentage uncertainty in final measured value multiply by final measured value. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے یہاں پر کیا کیا, 11% تو 11 by 100 multiply by 100 volt, where 100 volt is یہ final measured value ہے, یہ percentage uncertainty in final measured value ہے. تو آپ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں, final measured value میں uncertainty آ جائے گا. میں نے یہاں پر یہ کام میں نے یہیں پر کر لیا, یہاں پر دیکھیں. ٹھیک ہے, تو اگر ڈویژن ہو یا پروڈکٹ ہو تو آپ پرسنٹیج انسرٹینٹی کو معلوم کر کے ایڈ کر جائے, آپ کے پاس فائنل میجرڈ ویلیو میں پرسنٹیج انسرٹینٹی آپ کے پاس آ جائے گا. اب یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں کہ لیٹ سپوز x از اکول ٹو اے بی. تو اے میں اگر آپ کے پاس پرسنٹیج انسرٹینٹی 2% ہو, بی میں آپ کے پاس 3% ہو, تو ایکس میں آپ کے پاس پرسنٹیج انسرٹینٹی کیا ہوگا؟ 5% ہوگا. ٹھیک ہے, ایکس میں آپ کے پاس پرسنٹیج انسرٹینٹی 5% آپ کے پاس ہوگا. آپ جسٹ ایڈ کریں. اگر میں لکھ لو ایکس از اکول ٹو اے ڈیوائڈ بائی بی, اس میں 2%, اس میں 3%, تو ایکس میں پرسنٹیج انسرٹینٹی کیا ہوگا؟ 3 + 2 5%. So by adding percentage uncertainty in final measured value, we will get the percentage uncertainty in if we add the percentage uncertainty in measured value, we will get the percentage uncertainty in a final measured value. تو آپ کے پاس 5% آنسر آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ رول. تھرڈ, پاور رول. ٹھیک ہے, میں اگر پاور کو ملٹیپلائی کروں پرسنٹیج انسرٹینٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان میجرڈ ویلیو میں پرسنٹیج انسرٹینٹی کے ساتھ اگر میں پاور ملٹیپلائی کروں تو ہمارے پاس آ جائے گا پرسنٹیج انسرٹینٹی ان فائنل میجرڈ ویلیو. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس آ جائے گا پرسنٹیج انسرٹینٹی ان فائنل میجرڈ ویلیو. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر کوئی فارمولہ ہے اور اس فارمولے میں کسی پیرامیٹر پہ پاور ہو اور اس میجرڈ ویلیو میں آپ کو پرسنٹیج انسرٹینٹی گیون ہو, تو آپ پاور کو اٹھا کر پرسنٹیج انسرٹینٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. کس طرح؟ میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. اب دیکھیں, ایریا از اکول ٹو 4πr². اگر آر میں آپ کے پاس پرسنٹیج انسرٹینٹی 2% ہو, بلکہ میں 3% لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ریڈیس آف اسفیئر, یہ آپ کے پاس ریڈیس آف اسفیئر ہے, ریڈیس آف اسفیئر, تو ریڈیس آف اسفیئر میں اگر 3% پرسنٹیج انسرٹینٹی ہو تو ایریا میں کیا ہوگا؟ واٹ ول بی دا پرسنٹیج انسرٹینٹی ان ایریا؟ تو آر کے اوپر پاور کیا ہے؟ 2. تو 2
मल्टीप्लाई बाय 3%, ये क्या बन जाएगा आपके पास 6%। तो 6% इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन अ एरिया ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर में अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% हो, एरिया में आपके पास क्या होगा 6% होगा। तो r का पावर 2 है, पावर को उठाकर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास एरिया में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है पावर रूल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस ऑफ स्फीयर में 3% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या होगा? ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। तो अब r पे 3 पावर है, ठीक है, और रेडियस में वही मैं ले रहा हूं 3% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो वॉल्यूम में कितना होगा? तो वहां पर 3 पावर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3%, ये आपके पास 9% वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास 9% होगा। तो ये आपके पास पावर रूल है। अगर मैं लिख लो एक एमसीक्यू में लिख लो x इज इक्वल टू AB क्यूब डिवाइड बाई C। A में 2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, B में 3% परसेंटेज अनसर्टेनिटी, बल्कि मैं 1% लिख लेता हूं इसमें, ठीक है, और C में 3% में ले लेता हूं। तो आप ये बताएं द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x विल बी इक्वल टू डैश। ठीक है, x में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास क्या होगा? ठीक है, तो आपके पास 6%, बी ऑप्शन आपके पास जो है 3%, सी ऑप्शन आपके पास जो है 8%, और डी आपके पास जो है दैट इज 1%। तो आंसर आपके पास क्या? ये देखिए, ए में 2% है, तो 2% प्लस बी में कितने 1, लेकिन बी का पावर क्या है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1% प्लस 3%। इसको ऐड करें तो 3 + 3 6, 6 + 2 8% आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। ठीक है, इस x में से। दूसरा क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछ सकता हूं एमसीक्यू कि व्हाट विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी ऑफ क्यूब where percentage uncertainty in length is 2% and in mass 4%। ठीक है, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है what will be the percentage uncertainty in density of cube where percentage uncertainty in length is 2% and in mass is 4%। तो मैं ए ऑप्शन लिख लेता हूं। ठीक है, ए ऑप्शन में लिख लेता हूं। डेंसिटी में आपसे यस, डेंसिटी में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास बन जाता है ए ऑप्शन 6%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन आपके पास 12%, डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 8%। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बॉडी क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का जो डेंसिटी आपके पास होते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपके पास क्या होता है? एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एल क्यूब, तो मास में 4%। अगर आप देखिए मास में 4% गिवन है दिस वन। लेंथ में कितने है? 2%। लेंथ में आपके पास 2% है। ठीक है, और पावर क्या है? 3 है, तो 3 2 6% प्लस 4%, ये आपके पास क्या बन जाएगा? 10% आपके पास है। दिस इज द आंसर। तो यहां पर हमने डिवीजन और प्रोडक्ट रूल, डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपके पास एल क्यूब के बराबर होता है। मास में 4% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, और लेंथ में आपके पास क्या है? 2% है, लेकिन लेंथ पे क्यूब है, 3 पावर है, तो 3 2 6, 6 + 4 10% आपके पास जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन अ
ڈینسٹی آپ کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پر اگر میں دیکھیں آپ کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے, ماس میں بھی پرسنٹیج انسرٹینٹی گیون ہے, لینتھ میں بھی گیون ہے. ٹھیک ہے, واٹ ول بی دا پرسنٹیج انسرٹینٹی, میں اگر ڈینسٹی کے بجائے والیوم لکھ لوں, والیوم, ٹھیک ہے, اگر آپ والیوم لکھ لیں تو پھر آنسر کیا ہوگا؟ تو دیکھیں یہ ماس پھر فضول ہے, اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے. لینتھ میں 2% ہے اور والیوم میں لینتھ کا پاور 3 ہوتا ہے, تو 3 2 زا, پھر آپ کے پاس اگر آپ والیوم میں معلوم کر رہے, ٹھیک ہے, پرسنٹیج انسرٹینٹی, تو والیوم میں پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ 6% ہوگا. پھر یہ آپ کے پاس آنسر ہوگا, یہ والیوم میں اور یہ آپ کے پاس ڈینسٹی میں. ٹھیک ہے, کیوں؟ اب آپ کے ذہن میں آئے کہ ماس بھی تو گیون ہے, تو ماس گیون ہے, فضول گیون ہے نا. یاد رکھیں کچھ ایم سی کیوز میں ڈیٹا آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ فضول گیون ہوتا ہے, یوز نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ ڈیٹا گیون ہے اور آپ سے پوچھ رہے کہ والیوم میں پرسنٹیج انسرٹینٹی کیا ہوگا, تو وہ 6% آپ کے پاس ہو. آپ کے پاس کیا ہوگا؟ 6% آپ کے پاس والیوم میں ہوگا اور 10% آپ کے پاس ڈینسٹی میں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک تھرڈ ایم سی کیو میں لکھ لیتا ہوں. ریڈیس آف اے اسفیئر is 0.25 centimeter. ٹھیک ہے, ریڈیس آف اسفیئر از 0.25 centimeter. پرسنٹیج انسرٹینٹی, percentage uncertainty in mass of sphere is 2%. Is a 2%. Then میں آپ سے کتنے کوشچن کر سکتا ہوں؟ فرسٹ کوشچن, percentage uncertainty in a radius, یہ ایک کوشچن. Then percentage uncertainty in radius. Second question, percentage uncertainty in a area. Third question, percentage uncertainty in volume. Fourth question, percentage uncertainty in density of sphere. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ایک اور ایم سی کیوز, تھرڈ نمبر ایم سی کیو ہے آپ کے پاس. دس از ایم سی کیو نمبر تھرڈ نمبر ایم سی کیو ہے. ریڈیس آف اے اسفیئر آپ کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ریڈیس آف اے اسفیئر از 0.25 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ریڈیس آف اے اسفیئر میں 0.2% پرسنٹیج انسرٹینٹی ہے, صحیح ہے, تو آپ کے پاس پرسنٹیج انسرٹینٹی ان ریڈیس کیا ہوگا, پرسنٹیج انسرٹینٹی ان ایریا کیا ہوگا, پرسنٹیج انسرٹینٹی ان والیوم کیا ہوگا, پرسنٹیج انسرٹینٹی ان ڈینسٹی کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو 4 کوشچنز ہے. 1 2 3 4, 4 کوشچنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب یہاں پر ایک کنفیوژن ہے, اور وہ کنفیوژن کیا ہے؟ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ریڈیس میں تو 0.25 سینٹی میٹر گیون ہے, اور مجھے تو ریڈیس میں انسرٹینٹی اور ایرر گیون نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا؟ کیونکہ پرسنٹیج انسرٹینٹی کے لیے, پرسنٹیج انسرٹینٹی ان ریڈیس, اس کے لیے تو ضروری ہے انسرٹینٹی یا ایرر ڈیوائڈ بائی میجرڈ ویلیو ملٹیپلائی بائی 100%, ملٹیپلائی بائی 100%. Percentage uncertainty in radius, this is equal to uncertainty divided by measured value multiply by 100%. تو اگر آپ اس MCQ کو دیکھیں تو اس میں تو measured value given ہے, uncertainty given نہیں ہے, error given نہیں ہے, تو پھر میں percentage کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیں, اگر آپ کو error given نہیں ہے, آپ کو uncertainty given نہیں ہے, تو پھر آپ given data سے اندازہ لگائیں گے کہ کون سا ڈیوائس استعمال ہوا ہے. تو دیکھیے سینٹی میٹر میں 2 ڈیسیمل پلیسز ہے, تو اگر سینٹی میٹر میں 2 ڈیسیمل پلیسز ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ورنیئر کیلیپر سے یہ میجرڈ ہے. تو اب دیکھیں آپ کے پاس آ جائے گا 0.01 ڈیوائڈ بائی 0.25 ملٹیپلائی بائی 100%, اور اگر آپ اس کو کریں تو 4% آ جائے گا. اگر آپ کو ایرر اور انسرٹینٹی گیون نہ ہو, آپ کو ایرر اور انسرٹینٹی گیون نہ ہو, تو پھر آپ میجرڈ ویلیو کے ڈیٹا سے, آپ میجرڈ ویلیو کے ڈیٹا سے اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے, کہ کون سا ڈیوائس استعمال ہو گیا ہے, کون سا ڈیوائس استعمال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس
डेटा से आपको पता चले कि कौन सा डिवाइस है। तो 4%, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस है सेंटीमीटर में, तो अगर 2 सेंटीमीटर है आपके पास, 2 डेसिमल प्लेसेस है सेंटीमीटर में, इसका मतलब है कि वो कैलिपर यूज हुआ है, ठीक है। तो 0.01 डिवाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100%, और ये आपके पास 4% हो जाए। आपके पास क्या हो जाएगा? 4% आपके पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो रेडियस का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन रेडियस, ठीक है, रेडियस में 4% है। एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर पे 2 है, 2 4 जा 8। एरिया में एरिया आपके पास जो है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो सेकंड में एरिया में 8%। वॉल्यूम में आपके पास जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर पे क्यूब है, तो 3 4 जा 12%, ठीक है। तो 8%, 4%, ठीक है। रेडियस में 4%, एरिया में 8%, वॉल्यूम में 12%, और डेंसिटी में मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास में आपको दिया गया है 2% और वॉल्यूम में 12%, तो आपके पास वॉल्यूम में, डेंसिटी में 14% आंसर। डेंसिटी में आपके पास 14% आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो दीज आर सम मॉडल एमसीक्यूज इन द पावर रूल, ठीक है। पावर रूल में आपके पास ये कुछ मॉडल एमसीक्यूज है, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर में ये, तो जब आपको अनसर्टेनिटी गिवन नहीं हो तो फिर आप डेसिमल प्लेसेस से अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा डिवाइस जो है वो यूज हुआ होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो वर्नियर कैलिपर यूज हुआ है। अगर सेंटीमीटर में 1 डेसिमल प्लेस है तो रूलर, अगर सेंटीमीटर में 3 डेसिमल प्लेसेस है तो स्क्रू गेज। तो उससे आप अंदाजा लगाएंगे और आप सॉल्व करेंगे कि आपके पास क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए उसका आंसर क्या होगा। अच्छा, 4th नंबर रूल है द अनसर्टेनिटी इन मीन वैल्यू, sum of errors divide by number of observation, जिसको मीन डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू में अनसर्टेनिटी क्या होगा? सम ऑफ एरर्स, हर वैल्यू में एरर मालूम करें। और एक बात याद रखें, तो देखिए आपके पास अनसर्टेनिटी इन मीन वैल्यू, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ एरर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको मीन डेविएशन भी कहा जाता है, जिसको हम मीन डेविएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एरर्स, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? एरर किस तरह मालूम करेंगे? तो याद रखिए, फिर मीन वैल्यू को कंसिडर किया जाता है एज एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू को कंसिडर किया जाता है एज एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और मीन वैल्यू आप किस तरह निकालते हैं? द सम ऑफ मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको मीन वैल्यू कहते हैं। और एग्जैक्टली इसी तरह सम ऑफ एरर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको मीन डेविएशन कहते हैं। तो मीन वैल्यू में एरर इस तरह मालूम किया जाता है। बाकी इसमें कोई खास एमसीक्यू पॉइंट नहीं है, बस सिर्फ ये बात याद रखें कि सम ऑफ एरर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मीन डेविएशन, ये मीन वैल्यू में आपके पास जो है एरर होगा। अच्छा, द लास्ट रूल, 5th रूल आपके पास जो है द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आपने अनसर्टेनिटी को किस तरह मालूम करना होगा? तो आपका बुक लिखता है द अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन यहां पर लिखा गया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। ये आपको टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज सिंपल पेंडुलम है और इसके 100 नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मैं इसको लिख लेता हूं, दिस इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, 100 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, ठीक है। और हम एक स्टॉप वॉच, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच,
लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच हम 1 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। आपके पास हम एक स्टॉप वॉच इस्तेमाल करें और उस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड है, और 100 नंबर ऑफ वाइब्रेशन के टाइम ड्यूरेशन को हम मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। और लेट हमारे पास सिंपल पेंडुलम के 100 नंबर ऑफ वाइब्रेशन का टाइम ड्यूरेशन हम मालूम करें, तो ये आपके पास लेट सपोज 100 सेकंड आया, मैंने अपने आप से वैल्यू लिख लिया है, ठीक है। और मैंने स्टॉप वॉच को एक दफा इस्तेमाल किया तो 1 सेकंड आपके पास अनसर्टिनिटी होगा इन ए टोटल टाइम। मैंने स्टॉप वॉच इस्तेमाल किया जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकंड था, 100 नंबर ऑफ वाइब्रेशन का टाइम ड्यूरेशन मैंने मेजर किया और स्टॉप वॉच से आया 100 नंबर ऑफ वाइब्रेशन का टाइम आया 100 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड। दिस 1 सेकंड इज द अनसर्टिनिटी इन अ टोटल टाइम 100 सेकंड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फार्मूला ये है कि आप क्या करें, टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करें, टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करें। तो अगर आपने टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड किया तो आप अनसर्टेनिटी को भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करें, ठीक है। आप क्या करें, आप लोग अगर टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करें तो उस टोटल टाइम में अनसर्टेनिटी को भी आप नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो देखिए ये रूल हमें क्या सिखा रहा है, तो गौर से आप लोग सुने, ये रूल हमें ये सिखा रहा है कि आपने एक वैल्यू मेजर किया विद अनसर्टेनिटी, जरूरी नहीं कि आपके पास वाइब्रेशन या सिंपल पेंडुलम या मास कोई और वैल्यू भी आपको दिया जा सकता है विद अनसर्टेनिटी। आपने एक वैल्यू मेजर किया विद अनसर्टेनिटी, अब इस वैल्यू से आप एक दूसरा वैल्यू निकालना चाहते हैं बाय डिवाइडिंग सम नंबर, बाय डिवाइडिंग सम नंबर, तो अनसर्टेनिटी को भी उसी नंबर पे डिवाइड करो। अगर आप इस मेजर्ड वैल्यू से कोई दूसरा वैल्यू निकालना चाहते हैं बाय डिवाइडिंग सम नंबर, तो अनसर्टेनिटी को भी उसी नंबर पे डिवाइड करो यहां पर। अगर आप एक मेजर्ड वैल्यू से कोई दूसरा वैल्यू निकालना चाहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग नंबर, तो अनसर्टेनिटी को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो अगर आपने मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड किया किसी नंबर से तो अनसर्टेनिटी को भी उसी नंबर से डिवाइड करें। अगर आपने एक मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया किसी नंबर के साथ तो अनसर्टेनिटी को भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। ये रूल आपको ये सिखा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहां पर टाइम पीरियड को अगर लिख लो तो 100 डिवाइड बाय 100 1 सेकंड प्लस माइनस 0.01 सेकंड। तो देखिए 1 सेकंड में 100 सेकंड में 1 सेकंड अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो जो कि 100 नंबर ऑफ वाइब्रेशन का टाइम ड्यूरेशन है, तो एक वाइब्रेशन के टाइम ड्यूरेशन में अनसर्टेनिटी क्या होगा, तो 1 वाइब्रेशन का टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड है और उसमें अनसर्टेनिटी 0.01 सेकंड है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि यार 10 वाइब्रेशन में अनसर्टेनिटी क्या होगा, अगर मैं लिख लो कि द टाइम ऑफ 100 वाइब्रेशन, सॉरी 10 वाइब्रेशन मैं ले लेता हूं, ठीक है। द टाइम ऑफ 10 वाइब्रेशंस, द टाइम ऑफ 10 वाइब्रेशन, तो आप क्या करेंगे, आप 10 मल्टीप्लाई करें इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेकंड, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपको जो तरीका सिखाया जा रहा है कि आपने एक वैल्यू मेजर किया, आप उससे कोई दूसरा वैल्यू आप निकालना चाहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर, ठीक है। तो आप दोनों साइड पे नंबर को मल्टीप्लाई करें, ये 10 टाइम का 10t का आपके पास 10 सेकंड टाइम आ जाएगा और 0.1 सेकंड आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक नंबर मल्टीप्लाई करें टाइम के साथ तो उसमें अनसर्टेनिटी जो था उसके साथ भी आप वही नंबर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर आप कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू को नंबर पे डिवाइड करें तो उसमें अनसर्टेनिटी को भी आप नंबर पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहां पर एक बात याद रखें कि आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इन टाइम पीरियड, जो कि 1 वाइब्रेशन का टाइम, दिस इज इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी in n number of
वाइब्रेशंस, इन n नंबर ऑफ वाइब्रेशन। क्या मतलब इसका? जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में होगा, वन वाइब्रेशन के टाइम में होगा, वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी n वाइब्रेशन के टाइम ड्यूरेशन में भी होगा। मतलब 10 में, अब अगर आप देखें, मैं अगर इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करूं, तो 0.01 डिवाइड बाय 1, ठीक है, ये आपके पास 1% आ जाएगा। और अगर आप 100 वाइब्रेशन के टाइम ड्यूरेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें, ये भी आपको 1% देगा। अगर आप 10 वाइब्रेशन का टाइम ड्यूरेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें, ये आपको 1% देगा। So the percentage uncertainty in time period is equal to the percentage uncertainty in n number of vibration, in n number of vibration। तो मतलब वन वाइब्रेशन के टाइम ड्यूरेशन में जो अनसर्टेनिटी है, तो वो n वाइब्रेशन के टाइम ड्यूरेशन में भी वही परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा। ठीक है, आपने देख लिया, इसमें भी 1% परसेंटेज अनसर्टेनिटी, 100 वाइब्रेशन के टाइम ड्यूरेशन में भी 1% परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और 10 वाइब्रेशन के टाइम ड्यूरेशन में भी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1% आपके पास होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट आपके पास आ गया। ठीक है, अब मैं अगर एक एमसीक्यू जो है यहां पर बनाऊं, एमसीक्यू नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू, बल्कि मैं पूरा लिख लूंगा, चले, नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो आपके पास 50 है, और टाइम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 100 सेकेंड प्लस माइनस, बल्कि मैं ये नहीं लिखता, 100 सेकेंड measured from stopwatch which is precise up to 1 second। एक बात याद रखिए, प्रिसाइज अप टू या एक्यूरेट अप टू लिस्ट काउंट को ही रिप्रेजेंट करता है। प्रिसाइज अप टू या एक्यूरेट अप टू, ये लिस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करता है। विच इज प्रिसाइज अप टू 1 second। देन मैं आपसे देखिए कितनी क्वेश्चन कर सकता हूं। नंबर फर्स्ट, अनसर्टेनिटी in time will be equal to dash। Second question, uncertainty in time period, uncertainty in time period will be equal to dash। ठीक है, uncertainty, बल्कि चले, uncertainty in time of 10 vibrations, 10 vibration में uncertainty क्या होगा। Fourth, the percentage uncertainty in time period में आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या किया है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो देखिए आपका स्टॉप वॉच जो है विच इज प्रिसाइज अप टू 1 second, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, अनसर्टेनिटी इन टाइम इज 1 second। अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, तो देखिए 50 वाइब्रेशन है आपके पास, तो मैं लिख लूंगा t इज इक्वल टू 100 सेकेंड प्लस माइनस 1 second। ये आपके पास 50 नंबर ऑफ वाइब्रेशन का टाइम ड्यूरेशन है। अगर मैं टाइम पीरियड मालूम करना चाहता हूं, तो 100 सेकेंड को भी 50 पे डिवाइड करें और 1 second को भी 50 पे डिवाइड करें, तो टाइम पीरियड आपके पास 2 second प्लस माइनस 0.2 second। ठीक है, आपके पास 1 तो 100.02 सेकेंड आते हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, 1 इंटू 50.0 तो 0, ये 0.02 सेकेंड आपके पास आ जाए। ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड है। तो देखिए ये 1 second टाइम में, मैंने आपसे टाइम में अनसर्टेनिटी का पूछा है, टाइम पीरियड में नहीं। 1 second अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में, मैं अगर आपसे अनसर्टेनिटी का पूछूं टाइम पीरियड में, तो वो 0.02 सेकेंड है, वो 0.02 सेकेंड है टाइम पीरियड में। 10 वाइब्रेशन, तो आप 10 को टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें।
ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 10 ملٹیپلائی بائی 0.02. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس 10 وائبریشن. اگر 20 وائبریشن ہو 20 ملٹیپلائی بائی 0.02 سیکنڈ. اگر 5 وائبریشن ہو 5 ملٹیپلائی بائی 0.02 سیکنڈ. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس 10 وائبریشن میں انسرٹنٹی آپ کے پاس آ گیا ہے. پرسنٹیج انسرٹنٹی, تو آپ یا تو ٹائم پیریڈ میں پرسنٹیج انسرٹنٹی معلوم کریں یا آپ اس میں معلوم کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بتا رہے کہ 1% ٹائم میں بھی پرسنٹیج انسرٹنٹی ہوگا اور 1% آپ کے پاس ٹائم پیریڈ میں بھی پرسنٹیج انسرٹنٹی آپ کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس جو ہے ایک ماڈل ایم سی کیو ہے یہ ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ میں. اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ یہ آپ کو ایسے طریقہ سے کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نمبر آپ مطلب اگر ایک ویلیو سے کوئی دوسرا ویلیو نکالنا چاہتے بائی ڈیوائڈنگ اے نمبر تو انسرٹنٹی کو بھی اسی نمبر پہ ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک میئرڈ ویلیو سے کوئی دوسرا ویلیو نکالنا چاہتے ہیں بائی ملٹیپلائنگ اے نمبر تو انسرٹنٹی کو بھی آپ ملٹیپلائی کریں ایک نمبر کے ساتھ. اب اگر میں ایک ایم سی کیو جو ہے بناؤں, یہ آپ کے پاس 4 آئیڈینٹیکل اسفیئرز ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس 4 آئیڈینٹیکل اسفیئر ہے. میں اس کو اگر لکھ لوں L1 is equal to 10.0 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے پاس یہاں تک جو ہے یہاں تک L2 آپ کے پاس جو ہے دس از 50.0 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے پاس 4 آئیڈینٹیکل اسفیئرز ہے. 4 آئیڈینٹیکل اسفیئرز ہے. تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں دین انسرٹنٹی ان ڈائمیٹر آف ایچ اسفیئر will be dash. Then uncertainty in diameter of each sphere will be dash. یہ فگر میں آپ دیکھیں 4 identical spheres ہے, L1 10 سینٹیمیٹر, L2 50.0 سینٹیمیٹر, 4 identical spheres ہے. تو ڈائمیٹر میں آپ کے پاس uncertainty جو ہے وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں 1 ڈیوائڈ بائی 20 سینٹیمیٹر, 0.2 سینٹیمیٹر, 0.1 سینٹیمیٹر, اور ڈی آپشن آپ کے پاس جو ہے 1 ڈیوائڈ بائی 40 سینٹیمیٹر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس مختلف آپشنز ہے. ایک ڈائمیٹر, تو آپ کیا کریں گے آپ لوگ, یہ دیکھیں یہ لینتھ کتنا ہے 50.0. تو آپ کیا کریں گے, آپ سب سے پہلے اس لینتھ کو معلوم کریں گے. دس از L, اور یہ L کس چیز کے برابر ہے 4 ٹائمز آف اے ڈائمیٹر. یہ 4 اسفیئرز کا ڈائمیٹر ہے. تو L آپ دیکھیں 50, اس سے اگر آپ یہ نکال لیں تو یہ 4D آپ کے پاس آ جائے گا. تو 50.0 سینٹیمیٹر پلس مائنس 10.0 سینٹیمیٹر. تو آپ کے پاس L جو کہ 4D کے برابر ہے, L جو کہ 4D کے برابر ہے, یہ 40.0 سینٹیمیٹر آپ کے پاس بن جائے گا. اب اگر یہ 40.0 سینٹیمیٹر بن گیا, اس میں انسرٹنٹی کیا ہوگا, اس 40 سینٹیمیٹر میں انسرٹنٹی جو ہے وہ کیا ہوگی, یہ مائنس ہے 50 مائنس 10, تو 40 آپ کے پاس آ گیا ہے. اب اس 40 سینٹیمیٹر میں انسرٹنٹی کیا ہوگا, تو دیکھیں ہم نے L2 اور L1 کو سبٹریکٹ کیا, اور ایڈیشن اور سبٹریکشن رول میں ہم نے کیا پڑھا کہ انسرٹنٹی کو ہم ایڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو اس میں انسرٹنٹی گیون نہ ہو تو اس ڈیسیمل پلیس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں انسرٹنٹی آپ کے پاس کیا ہے 0.1 سینٹیمیٹر, رولر سے یوز کیا گیا ہے. اگر اس میں انسرٹنٹی گیون نہیں ہے تو پلس مائنس 0.1 سینٹیمیٹر, اور ہم نے 50 مائنس 10 40, تو 0.1 اور 0.1 ایڈ کرے 0.2 سینٹیمیٹر, بیکاز انسرٹنٹی از آلویز ایڈیڈ. ٹھیک ہے, اب میں ڈائمیٹر معلوم کرنا چاہتا ہوں, تو 40.0 سینٹیمیٹر کو بھی 4 پہ ڈیوائڈ کریں اور 0.2 سینٹیمیٹر کو بھی آپ 4 پہ ڈیوائڈ کریں. 0.2 کو بھی آپ 4 پہ ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ڈائمیٹر میں, ڈائمیٹر آ گیا 10.0 سینٹیمیٹر پلس مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 20 سینٹیمیٹر. تو ڈائمیٹر میں 1 ڈیوائڈ بائی 20 سینٹیمیٹر انسرٹنٹی ہے. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ریڈیس میں انسرٹنٹی کیا ہوگا, ریڈیس میں, تو اس کو فردر ہاف کریں.
کیونکہ ڈائمیٹر آپ کے پاس کس ریڈیس آپ کے پاس کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ d/2. تو پلس مائنس 1 ڈیوائڈ بائی 20 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ بائی 2. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ریڈیس میں انسرٹینٹی آ جائے گا. تو دیکھیں اب یہ تو وائبریشن والی بات نہیں ہے. میں نے کہا یہ L2 ہے، یہ L1 ہے. میں نے آپ سے کوشچن پوچھا ہے کہ ایچ اسفیئر کے ڈائمیٹر میں انسرٹینٹی کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اس لینتھ سے اس کو سبٹریکٹ کریں گے، آپ کے پاس یہ آ جائے گا 4D. ٹھیک ہے، اور پھر 4 پہ ڈیوائڈ کرے تو آپ کے پاس ڈائمیٹر آ جائے گا. اور انسرٹینٹی کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ میں نے کیلکولیٹ کر لیا. ٹھیک ہے، تو میں لاسٹ میں پھر یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ایک میجرڈ ویلیو سے کوئی دوسرا ویلیو نکال رہے ہیں بائی ڈیوائڈنگ سم نمبر، تو انسرٹینٹی کو بھی اسی نمبر پہ ڈیوائڈ کرو. اگر آپ ایک نمبر کو ملٹیپلائی کریں تو انسرٹینٹی کو بھی نمبر سے ملٹیپلائی کریں. یہ آپ کو بیسیکلی یہ رول سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک ماڈل MCQ جو کہ ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ پہ ہی بنا ہوا ہے. سو یہ آپ کے پاس اسسمنٹ آف انسرٹینٹی ان فائنل میجرڈ ویلیو. آپ MCQs ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ہم سٹارٹ کریں پریسیجن. پریسیجن کا مطلب ہوتا ہے the consistency or closeness between measured values. ٹھیک ہے، اور ہم لکھ سکتے ہیں the magnitude of error in measured value. The magnitude of error in measured value. اس کو بھی ہم precision کہتے ہیں. کنسسٹنسی یا کلوزنس. یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں آسانی کے لیے، ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن اسٹوڈنٹس کے آسانی کے لیے میں لکھ رہا ہوں. پریسیجن از انورسلی پروپورشنل ٹو دا لیسٹ کاؤنٹ آف اے ڈیوائس. ٹو دا لیسٹ کاؤنٹ آف اے ڈیوائس. پریسیجن از انورسلی پروپورشنل ٹو دا لیسٹ کاؤنٹ آف اے ڈیوائس. اگر لیسٹ کاؤنٹ کم ہے پریسیجن زیادہ ہوگا. اب میرے پاس رولر ہے، ورنیئر کیلیپر ہے، اسکریو گیج ہے، تو اس میں پریسیجن کس کا زیادہ ہوگا؟ اسکریو گیج کا پریسیجن زیادہ ہے. اور اگر رولر، ورنیئر کیلیپر، اسکریو گیج اور مائکلسن انٹرفیرومیٹر، تو مائکلسن انٹرفیرومیٹر کا پریسیجن سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ ویزیبل لائٹ کے ویو لینتھ کو بھی میئر کر سکتا ہے. تو میگنیچیوڈ آف ایرر اینڈ دا کنسسٹنسی اور کلوزنس بٹوین میئرڈ ویلیو. ٹھیک ہے، پریسیجن از انورسلی پروپورشنل ٹو دا لیسٹ کاؤنٹ. تو اگر آپ کو مختلف ڈیوائسز گیون ہیں، کون سا زیادہ پریسائز ہے؟ جس کا لسٹ کاؤنٹ کم ہوگا. اور ایک اور امپورٹنٹ ریلیشن، پریسیجن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا نمبر آف ڈیسیمل پلیسز. آپ دیکھیں نا، 0.1 سینٹی میٹر، 0.01 سینٹی میٹر، 0.001 سینٹی میٹر. سو دس از مور پریسائز. دس از اے مور پریسائز. یہ آپ کے پاس لیس پریسائز ہے. ٹھیک ہے، تو میئرڈ ویلیوز میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے قریب ہوں گے میئرڈ ویلیوز اس کا پریسیجن اتنا ہی زیادہ ہوگا. اگر میں لوں اے آبزرویشن 5.2 سینٹی میٹر، 6.1 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، 4.8 سینٹی میٹر. دوسرے آبزرویشن ہے بی 6.2 سینٹی میٹر، 6.1 سینٹی میٹر، 6.3 سینٹی میٹر. تو آپ اگر ڈفرنس نکال دیکھیں اس میں ڈفرنس زیادہ ہے، ان ویلیوز میں ڈفرنس زیادہ ہے، لیس پریسائز. اس میں ڈفرنس کم ہے، مور پریسائز. مور پریسائز آپ کے پاس ہے. تو کنسسٹنسی کو ہم دیکھتے ہیں. آپ جو ویلیوز ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے، ڈفرنس اس میں کم ہے، کنسسٹنسی زیادہ ہے، کلوزنس زیادہ ہے، اس کا مطلب پریسیجن زیادہ ہے. تو جو ویلیوز بہت زیادہ قریب ہو، ڈفرنسز کم ہو، مور پریسائز. ڈفرنسز زیادہ ہو، لیس پریسائز. ٹھیک ہے، تو یہ دو ریلیشن آپ کو بہت کچھ بتائے گا. اگر میں لکھ لوں کہ 5.1 سینٹی میٹر، 5.12 سینٹی میٹر، 5.13 سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، اس میں آپ مجھے بتائیں 134 سینٹی میٹر، اس میں آپ مجھے بتائیں کون سا زیادہ پریسائز ہے. تو اس میں 3 ڈیسیمل پلیسز ہیں، اس میں 2 ڈیسیمل پلیسز میں 1 ڈیسیمل پلیسز ہے. سو دس از مور پریسائز. تو نمبر آف ڈیسیمل پلیسز اگر زیادہ ہے تو پریسیجن زیادہ ہوگا. نمبر آف ڈیسیمل پلیسز اگر کم ہے تو پریسیجن کم ہوگا. ٹھیک ہے، تو پریسیجن آپ کے پاس جو ہے
measured value کے درمیان اگر ڈفرینسز کم ہے پریسیجن زیادہ ہوگا, اور اگر measured values کے درمیان ڈفرینسز زیادہ ہے تو پریسیجن کم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. ایکوریسی the closeness of measured value with actual value. ٹھیک ہے, اور اس کا ڈیفینیشن آپ کے پاس یہ بھی ہے, the magnitude of relative error. the magnitude of relative error, اس کو ہم ایکوریسی کہتے ہیں. the magnitude of relative error is known as accuracy. دیکھیے پریسیجن میں ہم میجرڈ ویلیوز کے درمیان کلوزنس دیکھتے ہیں, ایک دوسرے میجرڈ ویلیوز کے درمیان ہم کلوزنس دیکھتے ہیں, اور ایکوریسی میں ہم میجرڈ ویلیو کا کلوزنس ایکچوئل ویلیو کے ساتھ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں پریسیجن میں ہم کلوزنس ایکچوئل کا کوئی ذکر ہی ہم نہیں کرتے, اگر ویلیوز ایکچوئل ہے یا نہیں اسے ہمارا کوئی کام نہیں ہے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کتنے کلوز ہے میجرڈ ویلیو وہ پریسیجن کہلاتا ہے. لیکن ایکوریسی میں میجرڈ ویلیو ایکچوئل ویلیو کے کتنے قریب ہے اس کو ہم ایکوریسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں ایکوریسی از انورسلی پروپورشنل ٹو دا ریلیٹو ایرر. ٹھیک ہے, یا میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں ایکوریسی از انورسلی پروپورشنل ٹو ایرر ڈیوائڈ بائی measured value, یا accuracy is directly proportional to the ratio of measured value and error. تو یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں this is directly proportional to the measured value, اور measured value magnitude ہوتا ہے نا, تو accuracy is directly proportional to the magnitude. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے if the error is kept constant. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ ریلیٹو ایرر کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو ریلیٹو ایرر کا مطلب ہوتا ہے دا ایرر ان یونٹ کوانٹٹی میجرڈ. میں اسٹوڈنٹس کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں, کلاس میں 100 اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس جو پاکٹ منی ہے, ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس جو پاکٹ منی ہے اس کے پاکٹ منی میں 1 روپے کی انسرٹنٹی ہے, تو پر اسٹوڈنٹ انسرٹنٹی 1 روپیز کا ہے, اور 100 اسٹوڈنٹس ہے تو ٹوٹل انسرٹنٹی کتنا ہوگا, ٹوٹل انسرٹنٹی 100 روپیز. تو فریکشنل مینس پر اسٹوڈنٹ انسرٹنٹی. فریکشنل یا ریلیٹو انسرٹنٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے, پر اسٹوڈنٹ انسرٹنٹی, اور ٹوٹل انسرٹنٹی اگر آپ لے رہے ہیں وہ صرف ہم انسرٹنٹی کہلاتا ہے. تو ایکوریسی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی میگنیچیوڈ اف دی ایرر از کیپٹ کانسٹنٹ. اس کا مطلب کیا بنتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ میں رولر سے ڈفرنٹ لینتھ کو میئر کر رہا ہوں, میں رولر سے ڈفرنٹ لینتھ کو میئر کر رہا ہوں. لینتھ آف اے مارکر میں اسی رولر سے میں اپنا ہائٹ میئر کر لیتا ہوں, میں اسی رولر سے اس وائٹ بورڈ کا لینتھ میئر کر لیتا ہوں. تو میں نے تو ڈیوائس سنگل ڈیوائس استعمال کیا نا, میں نے سنگل ڈیوائس استعمال کیا تو پریسیجن تو سیم ہوگا. لینتھ آف مارکر, میرا ہائٹ اور اس وائٹ بورڈ کا لینتھ, اس کا پریسیجن سیم ہوگا, لیکن ایکوریسی تو سیم نہیں ہے, ایکوریسی ڈفرنٹ ہوگا. اب مارکر کا لینتھ, میرا ہائٹ اور وائٹ بورڈ کا لینتھ کون سا زیادہ ہے, وائٹ بورڈ کا لینتھ زیادہ ہے, اس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہوگا. تو اگر آپ لوگ, میں ایک امپورٹنٹ کنسپٹ یہاں پر لکھ رہا ہوں, امپورٹنٹ کنسپٹ, یوزنگ سنگل ڈیوائس ٹو میئر ڈفرنٹ میگنیچیوڈز, ٹو میئر different magnitudes, then all have same precision, all have same precision but different accuracy. اگر آپ سنگل ڈیوائس کو استعمال کریں, اگر آپ سنگل ڈیوائس کو استعمال کریں اور ڈفرنٹ میگنیچیوڈز کو میئر کریں تو تمام میگنیچیوڈز کا پریسیجن تو سیم ہوگا, ایکوریسی سیم نہیں ہوگا, ایکوریسی سیم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور کون سا میگنیچیوڈ, کس کا ایکوریسی زیادہ ہوگا, زیادہ میگنیچیوڈ زیادہ ایکوریسی. تو آپ اگر سنگل ڈیوائس استعمال کریں تو جس کوانٹٹی کا میگنیچیوڈ زیادہ ہے اٹ ول بی مور ایکوریٹ, اٹ ول بی مور ایکوریٹ.
ٹھیک ہے, اور جس کا میگنیچیوڈ کم ہوگا اس کا ایکوریسی کم ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب میرے ہائٹ میں لینتھ آف اے مارکر اور وائٹ بورڈ کے لینتھ میں سب سے ایکوریٹ کون سا ہے؟ وائٹ بورڈ کا لینتھ, بیکاز اس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہے. تو اگر آپ سنگل ڈیوائس استعمال کریں اور ڈفرینٹ میگنیچیوڈز آپ میئر کریں, ٹھیک ہے, اگر آپ سیم ڈیوائس استعمال کریں ڈفرینٹ میگنیچیوڈز, تو جس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہوگا اس کی ایکوریسی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ سنگل ڈیوائس استعمال کریں, اور اگر آپ ڈفرینٹ ڈیوائسز استعمال کریں ڈفرینٹ میگنیچیوڈز کے لیے, تو پھر ایکوریسی بھی ڈفرینٹ ہوگا اور پریسیجن بھی ڈفرینٹ ہوگا. اور ایک بات ذہن میں بیٹھا دے, کنسپٹ ہے, اگر آپ لارج میگنیچیوڈ کو ایک ایسی ڈیوائس سے میئر کریں جس کا لیسٹ کاؤنٹ اسمال ہے, تو ویلیو مور پریسائز ہوگا لیکن لیس ایکوریٹ ہوگا. اور اگر آپ اسمال میگنیچیوڈ کو معلوم کریں, اسمال میگنیچیوڈ کو ایک ایسے ڈیوائس سے جس کا لیسٹ کاؤنٹ زیادہ ہو, تو پریسیجن کم ہوگا, ایکوریسی زیادہ ہوگا. اب میں اس وائٹ بورڈ کا لینتھ اسی رولر سے معلوم کر رہا ہوں, اس رولر سے, اس وائٹ بورڈ یا اس دیوار کا لینتھ, چلے اس دیوار کا لینتھ میں اس رولر سے معلوم کر رہا ہوں, اور اس مارکر کا لینتھ بھی میں اس رولر سے معلوم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس جو دیوار کا لینتھ ہے اٹ ول بی مور ایکوریٹ بٹ لیس پریسائز. میگنیچیوڈ زیادہ ہے اور اس کا لیسٹ کاؤنٹ 0.1 سینٹی میٹر, یہ میٹر میں, اور اس کا لیسٹ کاؤنٹ 0.1 سینٹی میٹر ہے, سینٹی میٹر میں. تو اسمال لیسٹ کاؤنٹ والے سے لارج میگنیچیوڈ مور پریسائز بٹ لیس ایکوریٹ. اور اگر آپ اسمال میگنیچیوڈ کو لارج لیسٹ کاؤنٹ والے ڈیوائس سے میئر کریں تو ایکوریسی زیادہ ہوگا, پریسیجن کم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں, یہ بھی کنسپٹ ہے, تو اس کو یاد رکھیں, اپنے ساتھ نوٹ کریں. جو بات میں نے کہہ دیا اس کو نوٹ کریں اپنے ساتھ. اسمال میگنیچیوڈ measured from a device which has large least count, accuracy will be more, precision will be less. ٹھیک ہے, اگر آپ لارج میگنیچیوڈ کو اسمال لیسٹ کاؤنٹ والے ڈیوائس تو پریسیجن مور, ایکوریسی کم. تو یہ یاد رکھیں, 2-3 دفعہ میں نے اس کو ریپیٹ کیا, اور میں گیم کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. جو ویلیو پریسائز ہوگا ضروری نہیں کہ وہ ایکوریٹ بھی ہو, یا جو ایکوریٹ ہو وہ پریسائز بھی ہو, ایسی کوئی بات نہیں. ایک گیم ہوتا ہے نا, گیم, اس گیم میں سینٹرل پوائنٹ کو آپ لوگ ہٹ کرتے ہیں, سینٹرل پوائنٹ کو آپ لوگ ہٹ کرتے ہیں. تو لیٹ سپوز 3 پلیئرز ہیں, 3 پلیئرز, ٹھیک ہے, ایک پلیئر, اے پلیئر, وہ 4 دفعہ ٹرائی کرتا ہے, یہ اے پلیئر ہے, 4 دفعہ ٹرائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور بی پلیئر, یہ بی پلیئر ہے. تو اے کو آپ دیکھیں, مور پریسائز, نزدیک پوائنٹس کو اس نے ہٹ کیا ہے, بٹ لیس ایکوریٹ, لیس ایکوریٹ. ٹھیک ہے, اور آپ بی کو دیکھیں, یہ آپ کے پاس لیس پریسائز ہے بٹ مور ایکوریٹ, کیونکہ 2 دفعہ سینٹرل پوائنٹ کو ہٹ بھی کیا اور یہ بھی نزدیک ہے اس کے مقابلے میں, بٹ مور ایکوریٹ, مور ایکوریٹ آپ کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے, اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایم سی کیو L1 is equal to 10.0 سینٹی اینڈ L2 آپ کے پاس 120.0 سینٹی میٹر. ٹھیک ہے, تو آپ ان 2 ویلیو میں مجھے بتائیں کون سا زیادہ ایکوریٹ ہے یا کون سا زیادہ پریسائز ہے. تو آپ ایک ڈیسیمل پوائنٹ کو دیکھیں, اس میں بھی ایک ڈیسیمل پوائنٹ ہے, اس میں بھی ایک ڈیسیمل پوائنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے دونوں رولر سے میئرڈ ہے, تو پریسیجن سیم ہے, پریسیجن از سیم, بٹ ایکوریسی از ناٹ سیم, ایکوریسی از ناٹ سیم. ٹھیک ہے, اب L2 آپ کے پاس ہوگا, اٹ از مور ایکوریٹ. ٹھیک ہے, L1 اینڈ L2 سنگل ڈیوائس, یہ ایک ڈیسیمل پلیس آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے سنگل ڈیوائس استعمال کیا ہے. تو L1 اور L2 آپ کے پاس ہے سیم پریسیجن, پریسیجن سیم ہے دونوں کا, ایکوریسی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, L1 L2 آپ کے پاس 120 میگنیچیوڈ زیادہ ہے, سنگل ڈیوائس جس کا میگنیچیوڈ زیادہ ہوگا اٹ ول بی مور ایکوریٹ. ٹھیک ہے, تو اگر ایک ویلیو آپ کے پاس پریسائز ہو, ٹھیک ہے, تو ضروری آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس ایکوریٹ بھی ہو, یہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے. تو اس پہ آپ تھوڑا سا پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, 4th لیکچر میں سگنیفیکنٹ فگر اور ڈائمینشن, آپ کا یہ فرسٹ چیپٹر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ ڈائمینشن اور سگنیفیکنس فگر پڑھیں, انشاءاللہ آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا. پھر ہم ویکٹر چیپٹر کو شروع کریں گے. تھینک یو سو مچ.